بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں آصف الرحمن اور آج ایک پھر نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ انتہائی مخلص اور پکے صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور توحید پر جمے ہوئے تھے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا کہ جس طرح یہ توحید پر پکے تھے، اسی طرح ان کی ماں شرک پر پکی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو کبھی مت چھوڑے، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کو دامن رسول سے علیحدہ کر دیں۔ اس نے اس کی بڑی کوششیں کی۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی اور کہنے لگی کہ آج نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور دھوپ پر بیٹھی رہوں گی اس وقت تک، یہاں تک کہ میں مر جاؤں، یا ابو ہریرہ تم دین محمد کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی منتیں کی کہ امی جان ایسا نہ کریں، لیکن اس نے بھی بڑی ضد کی اور کہنے لگی میں مروں گی اور میری بدنامی تمہارے سر پہ آئے گی کہ اس نے ماں کو بھوکا پیاسا اور دھوپ میں مار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ لاتے اور اس کے منہ میں ڈالتے، زبردستی کوشش کرتے، لیکن بڑھیا تھی کہ منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بہت پریشان تھے، اٹھا کے سائے پہ لے جاتے، لیکن پھر وہ آ کے دھوپ پہ بیٹھ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب ساری کوششیں کر لیں اور ساری کوششیں بے سود ٹھہریں، تو پھر انہوں نے بھی اعلان کیا اور کہنے لگے امی جان جس طرح آپ شرک پر پکی ہیں، اسی طرح میں توحید پر پکا ہوں۔ آپ ایک ماں ہیں، آپ جیسی ہزاروں مائیں ہو جائیں اور تو ان کو بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دوں اور یہ دین کبھی نہ چھوڑوں۔ اور یہ بات کر کے، یہ اعلان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو تڑپتا ہوا تو نہ دیکھوں، اور کہیں دور جا بیٹھے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے، کیوں نہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ میری ماں کے لیے دعا فرما دیں۔ اور یہ خیال جب دل میں پیدا ہوا تو فوراً نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور رو رو کے زارو قطار رو کے تفصیل بیان کی اور پورا واقعہ بیان کیا، اور پھر ساتھ درخواست کی کہ اللہ کے رسول میری ماں کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ بات جب حضرت ابو ہریرہ نے دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے ہیں تو وہ بھاگنے لگے، وہاں سے بھاگ گئے۔ راستے میں کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا تیز کیوں بھاگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جب گھر پہنچے، دستک دی تو دروازہ اندر سے بند تھا، اور مزید دستک دینے پر اندر سے کھنکھارنے کی آواز آئی اور پانی گرنے کی آواز آئی، تو سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچ چکی ہے۔ ماں غسل کر رہی ہے۔ جب ماں نے غسل کر لیا تو دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنا جسم پاک کر لوں، اور پھر ساتھ ہی کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس طرح مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے امی جان پہلے تو اتنی پکی تھیں، پھر یہ کیسے خیال پیدا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹا میں بیٹھی تھی اپنی ضد پہ اڑی ہوئی تھی کہ اچانک میرے دل میں ایک روشنی کی کرن نمودار ہوئی، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لینا چاہیے۔ تو میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کروں گی اور ان پر ایمان لاؤں گی۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان کے جو کام نہ ہو رہا ہو
انسان اگر دعا کرے، بندہ اللہ سے دعا کرے تو ایسے کام جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں اللہ کی قدرت سے وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اس ہتھیار کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔